الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسریٰ مع عبداللہ ابن حذافہ السامی فامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین فدافعہ عظیم البحرین الی کسریٰ فلما قرأ مزقہ قال ابن مسیب فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان یمزقوا کل ممزق رواه البخاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر ایک آدمی کو کسریٰ شاہ ایران کی طرف بھیجا۔ جس صحابی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خط دے کر بھیجا ان کا نام عبداللہ بن حذافہ السامی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ خط بحرین کا جو گورنر ہے اس کو دے دیں، اور بحرین کے گورنر نے وہ خط جو ہے وہ شاہ ایران تک پہنچایا۔ شاہ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو پڑھا تو ظاہر ہے بادشاہ بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی شہرت نہیں ہے، جس کی کوئی حکومت نہیں ہے، جس کی کوئی فوج نہیں ہے، وہ اسے دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس کے دین پر آ جائے، تو یہ برداشت تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، کسریٰ نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ کسریٰ نے آپ کے اس مکتوب کو پھاڑ دیا ہے، توہین کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی، اور اس کے بعد وہ حکومت قائم نہیں رہی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کسریٰ نام کی کوئی شے باقی نہیں ہے، سلطنت ایران نام کی کوئی شے باقی نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاتب الی کسریٰ و الی قیصر و الی النجاشی و الی کل جبار یدعوہم الی اللہ ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کسریٰ کو بھی خط بھیجا، قیصر کو بھی خط بھیجا، نجاشی کو بھی خط بھیجا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہے، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام جابر بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے۔ عام آدمی کو دعوت دینا تو آسان کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ کسی جابر بادشاہ کے سامنے اس کے منہ پر سچی بات کہی جائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے۔ فرعون بڑا جابر بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس کے دربار میں جا کر، وہ خدائی کا دعویدار ہے،
اور اس کے دربار میں جا کر اس کے منہ پر کہو کہ تو جھوٹا ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے تمام جو جابر بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، تو جب بھی ان کے پاس خط گیا، ظاہر ہے ایک ایسا بھی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، اس کو قتل بھی کیا تھا، کسی چھوٹے جو ہے وہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے خط پڑھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جابر بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ نجاشی کی طرف لکھا خط لکھا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ایک نجاشی وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فوت ہوا تھا، وہ فوت حبشہ میں ہوا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پڑھائی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اطلاع دی تھی اپنے صحابہ کرام کو کہ تمہارا بھائی، اس کا نام اسخمہ تھا، وہ آج فوت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت امام حنیفہ دوسری ائمہ کچھ ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن حناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز غائبانہ طور پر پڑھائی تھی، تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا، اب دیکھ کر نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ ہر ایک امام کو تو نہیں حاصل ہوتی۔ تو وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور جنازہ آپ کے سامنے تھا۔ تو یہ وہ نجاشی نہیں ہے، یہ اس کے بعد کا، اس سے پہلے کا کوئی اور جو ہے وہ نجاشی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وان سلمان بن بریدہ اپنے والد ماجد جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریۃ اوصى فی خاصتی بتقوى الله ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمسدوا ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم من فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ولهم ما للمهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت آل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة النبي ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم من تخبروا ذممكم وذمم أصحابكم آمنوا من أن تخبروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري وتصيب حكم الله في معاملہ رواه مسلم۔ حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے جو صحابیوں سے روایت کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی لشکر پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو اسے وصیت کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو اس کے ساتھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا وہ جنگ کرو، دھوکہ نہ دو، دھوکہ نہ دو، غداری نہ کرو، کسی انسان کی شکل کو نہ بگاڑو۔ اس کو مصلح کہتے ہیں۔ یہ شکل انسان کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، عکس نے صور پر پیدا کیا ہے۔ دشمن کافر بھی ہو، اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل، ناک کان کاٹنے سے، اس کو مصلح کہا جاتا ہے، سے سختی سے منع فرمایا۔ اور جب بلا تک اور کسی بچے کو مت قتل کرو۔ اسلام نے حکم دیا کہ جب جنگ میں جاؤ تو عورتوں کو بھی قتل نہ کرو، بچوں کو بھی قتل نہ۔ اس حدیث پاک میں تو صرف بچوں کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور جن لوگوں کا کام صرف اپنے دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے ان کو بھی قتل کرنے سے منع کرتے۔ اور جب دشمن کا سامنا ہو تو ان کو 3 کاموں کی طرف بلاؤ، جو بھی ان میں سے وہ قبول کریں اس کو قبول کر لو۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت کہ مسلمان ہو جائیں۔ تمام مسلمان مجاہدین لشکر جب دشمن کے سامنے جاتے تھے فوراً جنگ نہیں شروع کرتے تھے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسلام قبول کر لیتے تو ٹھیک، ورنہ ان کو کہتے تھے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ایک خاص ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ ان سے نہیں لی جاتی، جزیہ لیا جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں لی جاتی، اور ان کو جنگ میں شامل ہونے کے پر مجبور بھی نہیں کیا جاتا۔ تو وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جزیہ دو۔ اگر جزیہ دیں تو پھر بھی ان کے سارے وہی حقوق ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اگر وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ دے کر مسلمانوں کے غلبے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تو پھر مسلمان جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے خلاف پھر تلوار اٹھاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو جزیہ قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ دونوں قبول نہ کریں تو پھر تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ یہ تفصیلات ہے اس میں کہ پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر اسلام قبول کر لیں تو قبول کر لو، پھر ان کو ہجرت کی دعوت دو کہ جو دار کفر ہے اس کو چھوڑ کر دار اسلام میں آ جاؤ۔ اگر آ جاؤ کہ اسلام بھی قبول کر لیا، مہاجر ہو گئے، تو تمہارے اور پہلے مہاجرین میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جو ان کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہیں۔ اور اگر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان کو یہ کہو کہ تمہارے حقوق وہی ہوں گے جو عام مومنوں کے ہیں، لیکن غنیمت میں اور فیح میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا جب تک تم جہاد میں شامل نہ ہو۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں، جو اسلام قبول کر لیں ان کو ہجرت کی دعوت دی جائے گی، جو اسلام قبول نہیں کرتے ان سے جزیہ مانگا جائے گا۔ اگر وہ جزیہ قبول کر لیں تو پھر ان کا جزیہ قبول کیا جائے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو فرمایا فاستعن باللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد پر آپ ان کے خلاف جنگ کرو۔ اور فرمایا جب تم کسی جو ہے وہ قلعے کا محاصرہ کرو اور وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر ان کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، تو
فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر نہ کرو. جو معاہدہ کرنا ہے اپنے نام پر کرو، جو معاہدہ کرنا ہے اپنے نام پر کرو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے نام پر نہیں کرو. کیونکہ اگر تم اس پر عمل نہ کر سکے تو اپنی بات کا انکار کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، خدا اور خدا کے رسول کی بات کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم کسی محاصرہ کرو کسی قلعے وغیرہ کا تو وہاں بھی ان کے ساتھ جو معاہدہ کرو وہ اپنے نام پر کرو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے نام پر نہ کرو، کیونکہ اس کا پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوسرے کا سبق اب ٹائم نہیں آج. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.